سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ اور سورہ آل عمران کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت اور سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ التجا ہے کہ رب کائنات جل مجدہ الکریم ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ساری امت کے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ رات آغاز تلاوت سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 177 سے ہوا۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی ان عظیم آیات میں سے ہے جو دین اسلام کی تمام تعلیمات، عقائد کو بھی، اعمال کو بھی اور اخلاق کو بھی بڑی جامعیت سے بیان کرتی ہیں۔ گزشتہ آیات کو پیش نظر رکھا جائے تو تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا تھا، حکم الہی آتا ہے، چہرہ محمد اور چہرہ امت محمد وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہودی معترض ہوتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، اعتراض کرنے والوں مشرق و مغرب سب اسی اللہ کا ہے۔ اس کا حکم تھا تو بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اسی رب المشرق والمغرب کے حکم پر ہی بیت اللہ العظیم کو قبلہ بنایا گیا، سو وجہ اعتراض کیا ہے؟ ساری تفصیل اس کی حکمتیں ذکر کرنے کے بعد یہاں اب اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا دین کا مقصد تمہاری نگاہ میں صرف اسی پر بحث کرنا ہے کہ چہرہ مشرق کی طرف کیوں ہے اور مغرب کی طرف کیوں ہے؟ یہ تو صرف ایک ظاہری عمل ہے، یہ تو صرف اتحاد قبلہ، اتحاد جہت ہے۔ اصل مقصود تو دین کا انسانیت نوازی، اصل مقصود دین کا وہ اعلیٰ افراد تیار کرنا ہے جو عقائد میں بھی، اعمال میں بھی اور اخلاق میں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلے ہوئے۔ فرمایا اب اس بحث کو چھوڑا جائے، آگے چلا جائے، نیکی صرف کسی خاص سمت کی طرف چہرہ کر لینا نہیں ہے، بلکہ کمال نیکی عقائد کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اور پھر ان عقائد اور اعمال کی اصلاح کی بنیاد پر ان اخلاق سے خود کو آراستہ کرنا ہے جن کا پیغام رحمت للعالمین اور اللہ کے سارے انبیاء و مرسلین لے کر آئیں۔ تفصیل ذکر کی گئی کہ نیکی صرف مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کرنا نہیں، کمال نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، یوم آخرت کو مانا جائے، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان اور یقین رکھا جائے، اور پھر اپنی ضرورت کے باوجود اپنا مال قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، یتیموں پر خرچ کیا جائے، مساکین پر خرچ کیا جائے، مسافروں پر خرچ کیا جائے، منگتوں کی جھولیاں بھری جائیں اور جو غلام ہیں ان کی گردنیں آزاد کروانے میں ان کی مدد کی جائے۔ فرمایا نیکیاں تو یہ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک ہی بحث کو طول دیے چلے جانا یہ ہرگز دانش مندی نہیں ہے۔ اور نیکی کی ایک صورت فرمایا اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ بھی ہے۔ فرمایا جو کمال نیکی کرنے والے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور تکلیف کا موقع ہو، مصیبت کا وقت ہو یا جنگ کی گھڑی ہو، وہ ہر حال میں صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا جن میں یہ اوصاف ہیں یہ دراصل اپنے ایمان والے قول میں سچے ہیں، اور یہی دراصل متقین کہلانے کے حقدار۔ آیہ نمبر 178 میں ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی، اور یہ ذہن میں رہے کہ سورۃ البقرہ بھی مدنی ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور کوئی بھی ریاست اور معاشرہ قاعدے اور قانون کے بغیر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس زمانے میں بعض قبائل کے اندر یہ رواج تھا اسلام سے پہلے کہ اگر کسی کمزور قبیلے کا ایک شخص کسی سے قتل ہوتا تو طاقتور ایک مقتول کے بدلے کمزور قبیلے کے 2 لوگوں کو یا بعض اوقات کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔
طاقتور قبیلے کی عورت قتل ہوتی، اس کے بدلے میں کمزور قبیلے کے مرد کی جان لے لی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور عدل و انصاف کے مطابق فرمایا کہ ایمان والو، تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کیا گیا۔ قصاص کسی کام کا پورا بدلہ لینے کو کہا جاتا ہے۔ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جانا یہ قصاص ہے۔ فرمایا اگر آزاد قتل ہوا ہے تو آزاد ہی قاتل کو قتل کیا جائے گا، غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت سے اگر یہ جرم سرزد ہوا ہے تو سزا بھی عورت کو ہی ملے گی۔ ہاں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مقتول کے ورثاء اپنے قاتل بھائی کو کچھ معاف کر دیں، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، بھلے وہ معاف کرنا بلا معاوضہ ہو یا دیت لے کر، خون بہا لے کر معاف کیا جائے، پھر اس کے سارے تقاضوں کو احسن انداز میں نبھایا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ قاتل کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ قتل اگرچہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، گناہ کرنے سے کوئی دائرہ ایمان سے نکل نہیں جاتا ہے۔ اس سے قتل کا جرم سرزد ہوا ہے، لیکن تم اگر رضائے الہی کے لیے اسے معاف کرتے ہو تو اللہ پاک تمہیں اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم میں آسانی کی گئی، اب کسی کو دوسرے پر جو ہے وہ کسی قسم کی زیادتی کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ آیا نمبر 179 میں ارشاد فرمایا کہ یہ قصاص، قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جانا، حیات یا اولی الالباب، فرمایا یہ معاشروں کی زندگی کے لیے یہ نہایت ضروری اور اہم ہے۔ اگر قاتل کا ہاتھ روکا نہ جائے تو کوئی معاشرہ بھی زندہ باقی نہیں رہ سکے گا۔ سو اس اصول کے ذریعے فرمایا ہم نے انسانیت کو زندگی کا ایک بھید عطا فرما دی۔ آیا نمبر 180 میں وصیت کا ذکر کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، جب تک سورہ نساء میں جو اللہ پاک نے وارثوں کے حق ہیں، جو حصے ہیں وہ بیان نہیں کیے تھے، تب تک یہ فرض تھا کہ جس کے پاس بھی مال ہو وہ اپنے رشتہ داروں اور وارثوں کے لیے وصیت کر جائے کہ فلاں کا اتنا حصہ ہوگا اور فلاں کا اتنا حصہ ہوگا۔ اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اس کے پاس ایک رات بھی اسے یوں نہیں بسر کرنا چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ حکم ابتدا میں تھا جب سورۃ النساء کی آیہ نمبر 11 اور 12 میں اللہ پاک نے وارثوں کے حصے بیان کر دیے، اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی اپنے 1/3 مال میں سے ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے جن کا وراثت میں حق نہیں بنتا ہے، جن کا سورۃ النساء میں حق ذکر نہیں کیا گیا، اپنے 1/3 مال میں سے ایسے غیر وارث رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا اب بھی مستحب ہے۔ یا اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کسی صدقہ جاریہ کے لیے وصیت کر جانا، کسی خیر اور نیکی کے کام کے لیے وصیت کر جانا، وہ اب بھی مستحب ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا۔ رکوع کے آخر میں فرمایا کہ جس نے وصیت کی اور کسی کو اپنی وصیت کا نگران بنایا، اس نے اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی تو کمی بیشی کرنے والا ذمہ دار ہوگا، وہ اس کا گناہ برداشت کرے گا، اور اگر وہ توبہ کرے تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز اس حکم الہی سے ہوتا ہے کہ ایمان والو تم پر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصود فرضیت لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا یہ چند گنتی کے دن ہیں، ان دنوں میں بھی جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے اجازت ہے کہ وہ مرض اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضا کر لے۔ اور جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں،
نہ اب ان کے پاس طاقت ہے، نہ آئندہ صحت کبھی اتنی بہتر ہونے کا امکان ہے کہ وہ روزہ رکھ پائیں گے، نہ گرمی میں رکھ سکتے ہیں نہ سردی میں رکھ سکتے ہیں، شدید بڑھاپے، بہت زیادہ کمزوری اور ضعف کی وجہ سے۔ تو فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا یہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا، اور جو اپنی مرضی سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا سفر کی حالت میں یا معمولی مرض ہو تو مرض کے باوجود اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر۔ اگلی آیہ مبارکہ میں رمضان اور قرآن کے تعلق کو واضح کیا گیا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جسے یہ مہینہ نصیب ہو اسے اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ پھر دہرایا گیا کہ مریض اور مسافر کو اجازت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے، تمہاری تکلیف نہیں چاہتا۔ آیہ نمبر 186 میں بڑا خوبصورت اور بڑا ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان افروز اور امید افزا اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، ان کے دکھوں، ان کے غموں، ان کی تکلیفوں اور ان کی مصیبتوں سے میں کہاں پر ہوں، تو آپ بتا دیجئے انی قریب، اے میرے بندو میں تمہارے قریب ہوں۔ جب میرا بندہ دعا مانگتا ہے فرمایا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان اور روزوں کے حکم کے فوراً بعد وَإِذَا سَأَلَكَ ارشاد فرمانا، یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد خدا دور ہو جاتا ہے، یا رمضان کے چاند کے پورے ہو جانے کے بعد اگلا مہینہ شروع ہونے کے بعد اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سننا ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، یقیناً ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں اس کی رحمتوں کا سمندر اپنے پورے جوبن اور عروج پہ ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ بیت بھی جائے بندہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے تو وہ الرحمن الرحیم کی شانوں کا مالک اپنے بندوں کی جھولیوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ روزے سے متعلق چند احکام اسی رکوع میں بیان کیے گئے۔ ابتدا میں افطاری کے بعد سونے سے پہلے کچھ کھانا جائز تھا، اور جب سو لیتا تھا انسان نیند کے لیے چلا جاتا تو پھر کھانا بھی جائز نہیں تھا۔ بیویوں کے ساتھ حقوق زوجیت کی ادائیگی بھی منع تھی۔ بعض صحابہ سے ان احکام کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ پاک نے ان احکام کو رفع فرما دیا، ختم فرما دیا۔ رمضان کی ساری رات میں سونے سے پہلے بھی، سونے کے بعد بھی، سحر تک اور سحری تک کھانا پینا اور حقوق زوجیت کی ادائیگی کی اجازت عطا فرما دی گئی۔ اس کے آداب ذکر کر دیے گئے، اور رکوع کے اختتام پہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے گناہ ہے اور ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ 24ویں رکوع کا آغاز صحابہ کے اس سوال سے ہوتا ہے جو انہوں نے بارگاہ نبوی میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، چاند ابتدا میں بالکل باریک سا ہوتا، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مکمل ہونے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور پھر بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حضور اس میں حکمتیں کیا ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ پاک نے اس سوال کو بھی ذکر کیا اور جواب بھی ارشاد فرمایا کہ ہی مواقیت للناس والحج، چاند کے اس گھٹنے بڑھنے کے ساتھ لوگوں کی بہت سی جو حکمتیں ہیں، ان کے مفادات اور اغراض ہیں وہ وابستہ ہیں۔ اس سے وہ اپنے مہینوں کا تعین کرتے ہیں، اوقات کا تعین کرتے ہیں، اس سے روزے اور اس سے عید اور زکوٰۃ اور حج کے احکام اور اوقات معلوم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں فرمائے ان کے ساتھ منسلک ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے یہ نظام جو ہے اسے تخلیق فرمایا۔ اسی آیت کے اندر ایک اور بری رسم جو مشرکین کے ہاں رائج تھی، اس کی جو ہے وہ تردید کی گئی اور اس سے منع کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو پھر اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کو وہ گناہ سمجھتے تھے، اور اگر احرام باندھنے کے بعد گھر میں کبھی آنا پڑتا تو وہ پچھلی دیوار پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوا کرتے تھے۔ انہیں اس بری عادت سے اور اس بے مقصد کام سے روکا گیا اور فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی عقبی دیواریں پھلانگ کر گھروں میں داخل ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں رب کا تقوی موجود ہو۔ گھروں میں دروازے داخل ہونے کے لیے بنائے جاتے ہیں، حالت احرام ہو یا بغیر احرام کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور اس طرح کی لا یعنی رسمیں جو ہیں انہیں ترک کر دو، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔
صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے معاملات تھے ان کے حوالے سے اگلی آیات میں ذکر کیا گیا کہ اگر تم عمرے کے لیے جاؤ، مشرکین تم پر جو ہے وہ اعتداء کریں، تم پر زیادتی کریں، تم نے احرام باندھے ہوئے ہو اور تم شہر مکہ میں موجود ہو، اگر مشرک ان ساری حرمتوں کو پامال کریں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان کے ظلم کو روکو، ہتھیار اٹھاؤ اور اپنی جان بچاؤ اور انہیں ان کے ظلم سے باز رکھو۔ راہ الہی میں خرچ کرنے کا حکم اس رکوع میں ایک بار پھر ارشاد فرمایا گیا، اور یہاں جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاشرہ اور اس کے جو باثروت دولت مند لوگ ہیں جب وہ اپنی دولت خرچ نہیں کرتے، غرباء، فقراء اور مساکین کے لیے اسے نکالتے نہیں ہیں، تو پھر معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ پھر غریب اور امیر کا فرق جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ غریب غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کے پھر محلوں پر حملہ آور ہوا کرتے ہیں، اور پھر نہ دولت باقی رہتی ہے نہ دولت مند باقی رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دولت کی اتنی محبت کہ کسی کی بھوک، کسی کا جو ہے وہ غربت اور افلاس تمہیں اپنی دولت خرچ کرنے پہ آمادہ نہ کرے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ سو اس سے بچو، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ 25ویں رکوع میں حج کے متعلق دیگر احکام ذکر کیے گئے۔ مشرکین اور کفار کے ہاں جو چند ایک غلط رسمیں رائج تھیں، وہ میدان عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے، مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے اور کہتے تھے ہم قریش ہیں، ہم بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، ہمیں عرفات تک جانے کی کیا ضرورت ہے، باقی حاجی عرفات میں جائیں، ہم مزدلفہ سے ہی واپس پلٹیں گے۔ انہیں اس چیز سے منع کیا گیا اور فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ حج کا تو مقصد ہی ساری جو فرق ہیں اور ساری تمیزیں ان کو مٹا کر سب کو یکساں اور ایک کر کے اللہ کا بندہ بنا کے دکھانا ہے۔ سو اگر تم یہاں تفریق رکھو گے تو اللہ کا بندہ بننے کی راہ میں یہ چیز رکاوٹ بنے گی۔ فرمایا جہاں تک سب لوگ جاتے ہیں تم بھی جاؤ، اور مشرکین وہاں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ فرمایا ذکر کرنا ہے تو اس رب کا ذکر کرو جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور اسی رکوع میں آیا نمبر 201 میں وہ دعا ہمیں تعلیم کی گئی جسے جامع ترین دعا فرمایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دنیا کی بھلائی کو مقدم کر کے بتا دیا ہے کہ اسلام اور قرآن یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ مسلمان دنیا کو بالکل بھول جائیں، اس دنیا کے تقاضوں کو، یہاں کی ضرورتوں کو اور یہاں کے جو معاملات ہیں ان کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کو دنیا کی کامیابی اور یہاں اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ متعلق کیا گیا۔ اور زبان نبوت نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کو بھی سنوارنا ہے، جب ہم اسے سنواریں گے تو اس کی برکت سے اللہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ اسی رکوع میں اللہ پاک نے آیا نمبر 208 میں ایک اور بڑا اہم حکم ارشاد فرمایا جسے فی زمانہ ہمارے لیے سمجھنے اور یاد رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بعض صحابہ جو پہلے دین یہودیت پر تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مفسرین نے فرمایا، جب وہ مسلمان ہوئے تو دین یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر صحابہ جب یہودیت سے مسلمان ہوئے تو دین اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا جو فرض یا واجب نہیں ہے، صرف حلال ہے۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ وہ یہودیت پر بھی عمل کرتے رہیں اور اسلام پر بھی عمل کرتے رہیں۔ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے کہ یہودیت میں حرام ہے، اسلام میں فرض نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی عرض کی تھی، آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آج ہم مسلمان بھی اس چیز کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مسجد کی حد تک تو ہمیں اسلام گوارا ہے، لیکن اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی مل میں، اپنے بزنس میں، اپنی کالج میں، اپنی جاب پہ، اپنی ملازمت پر ہمیں اسلام کی تعلیمات گوارا نہیں ہوتی۔
قرآن فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام مسجد کے لیے بھی ہے اور اسلام بازار کے لیے بھی ہے، اسلام خانہ خدا کے لیے بھی ہے، اور اسلام ہماری دکان، ہماری مل، ہماری فیکٹری، ہماری ملازمت، ہماری جاب اور ہمارے بازار کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم یہ تفریق کریں گے کہ ہمیں اس مسجد کے لیے تو اسلام چاہیے، بازار اور مارکیٹ کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں اسلام کی خیر کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یا یہ فرق کر لینا کہ میرے گھر میں میت اور فوتگی ہو جائے تب تو مجھے اسلام چاہیے، کفن دفن کے لیے بھی چاہیے، ایصال ثواب کے لیے بھی چاہیے، لیکن میرے گھر میں اگر خوشی ہے بیٹے یا بیٹی کی، اب مجھے اسلام کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلام کو میرے بیٹے کے ولیمہ ہال کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اب اسلام کو میری بیٹی کے رخصتی والے شادی ہال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، میں جو چاہے کروں میری مرضی ہے، میں یہودیوں کے طریقے اپناؤں، میں ہندوؤں کی رسمیں اپناؤں، میں مشرکوں اور کافروں کے طریقے اپناؤں، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تفریق بڑی خطرناک ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے، ہماری دنیا کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ یا یہ تفریق کر لینا کہ ہمیں مسجد کے لیے تو اسلام چاہیے، پارلیمنٹ ہاؤس میں اسلام کا داخلہ ممنوع ہے، ہماری سیاست کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب معاشروں میں یہ تفریق ہوا کرتی ہے تو پھر وہ اللہ کے غضب کے حقدار بنا کرتے ہیں، پھر رب کی رحمتیں ان معاشروں سے روٹھ جایا کرتی ہیں، پھر اللہ کی خیر، رب کا فیض اور اللہ کا کرم ان لوگوں سے اپنا منہ موڑ لیا کرتا ہے۔ آج ہم بدقسمتی سے اور امت مسلمہ بالعموم آج ہم اسی دوغلے پن کا شکار ہو رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 208، ہر صاحب ایمان کو، وہ ایشیا کا رہنے والا ہو یا یورپ کا، کسی عرب ملک کا باسی ہو یا کسی عجم ملک کا رہائشی ہو، ہر ایک کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام اور قرآن صرف تراویح کی 20 رکعتیں پوری کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا، صرف رمضان میں پڑھنے سننے کے لیے نہیں ہے، یہ سارے سال کے لیے ہے، یہ ساری زندگی کے لیے ہے، اور یہ زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں فہم سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ 26ویں رکوع میں پھر ارشاد فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو تو صحیح کہ ہم نے ان پر کتنی نعمتیں کی تھیں۔ کیا صرف بنی اسرائیل سے پوچھا جائے؟ ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھیں گے؟ کیا اہل ایمان 14 صدیوں کی تاریخ پہ نگاہ نہیں دوڑائیں گے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں؟ قرآن پچھلی قوموں کا تذکرہ اسی لیے کرتا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا، انہیں راندہ درگاہ کر دیا گیا، انہیں دھتکار دیا گیا، اور اللہ کی رحمتوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ نہ کرے پھر ہمارا انجام بھی ویسا ہی نہ ہو۔ اگرچہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے نمونہ عبرت بنایا جائے گا، اور اللہ ایسے دوسرے لوگ لے آئے گا جو اس کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں اپنانے والے ہوں گے۔ یہاں بھی پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک بار تفصیلاً حکم پھر ارشاد فرمایا گیا، اور آیہ نمبر 216 میں جب جہاد فرض کر دیا گیا، بعض طبیعتوں پر یہ ناگوار گزرا تو فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ مجھے اپنی ذاتی زندگی میں قرآن کی اس آیت سے بڑا فائدہ ہوا۔ زندگی کے بہت سے معاملات جو بڑے ناگوار تھے، وہ فیصلے جو قبول کرنا بڑا ہی مشکل تھا، جب قرآن کی یہ آیت دماغ میں تازہ ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، نگاہوں کے سامنے آتی ہے، ان فیصلوں کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 27ویں رکوع کا آغاز پھر حرمت والے مہینوں کے ذکر سے کیا گیا، ان کے احکام اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے گئے۔ مشرکہ عورتوں کی بجائے مؤمنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی گئی، یوں ہی مشرک مردوں کی بجائے مؤمن مردوں سے نکاح کی ترغیب دلائی گئی، اور فرمایا گیا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین و کفار تو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اہل ایمان سے تعلق یہ جنت اور مغفرت کی طرف جانے کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ 28ویں رکوع کا آغاز حیض کے بارے میں صحابہ کے سوال سے کیا گیا، اور یہاں یہ بھی پھر یاد رکھیں کہ ہر زندگی کا ہر شعبہ اور ہر معاملہ اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں ہدایات عطا فرمائیں، اور جب تک ہم ان تمام ہدایات پر عمل نہیں کریں گے ہمیں حقیقی اصلی کامیابی نصیب نہیں ہو پائے۔
حیض کے ایام میں اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ اچھی طرح سے پاکیزہ نہ ہو جائیں۔ میاں اور بیوی کے تعلقات کو اس آیہ مبارکہ کے اندر اس رکوع میں تفصیلاً ذکر فرمایا گیا، اور ساتھ ہی قسم کے احکام بھی ارشاد فرمائے گئے۔ طلاق کے احکام کا تذکرہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اگلے 2 رکوع بلکہ 3 رکوع تک طلاق کے تفصیلی احکام ذکر کیے گئے۔ مطلقہ کی عدت کا ذکر بھی کیا گیا، اور عدت کے بعد اس کے نکاح کرنے کا ذکر بھی کیا گیا۔ اگر حالت حمل ہو اس کی عدت کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور اسی صورت میں جب خاوند اور بیوی کے درمیان سیپریشن ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اولاد اگر شیر خوار ہے، دودھ پینے کی حالت میں ہے، اس کا حکم کیا ہوگا، تفصیل کے ساتھ ان رکوعوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان احکام کو تفصیلاً جاننا، پوچھنا، یہ ہر صاحب ایمان پر جو ذمہ دار ہے، جو شادی شدہ ہے، خصوصاً مرد اور عورت دونوں کے لیے ان کا سمجھنا بڑا لازم اور ضروری ہے۔ وفات کی عدت کے احکام، خاوند اگر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہوگی، وہ بھی یہیں پر ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو 32واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں بنی اسرائیل کے چند واقعات ذکر ہوئے کہ ان کی ایک قوم موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلی کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ پاک نے انہیں پھر موت میں مبتلا فرمایا، بتا دیا کہ تم اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ مرنے کے بعد پھر انہیں زندہ کر دیا، اور فرمایا اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ طالوت علیہ السلام کا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے یہ اللہ پاک نے انہیں بادشاہ بنایا تھا، ان کی دعا قوم نے مانگی کہ ہمیں ایک بادشاہ عطا کیا جائے جو ہم جس کے سائے میں اور جس کی قیادت میں ہم مشرکین سے جنگ کر سکیں۔ اللہ پاک نے جب طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کی وحی اس وقت کے نبی کی طرف فرمائی، قوم کو اس حکم کو ماننے میں بھی تأمل ہوا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے، نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ بنی اسرائیل بھی اس ذہنی کجی، اس ذہنی ٹیڑھے پن کا شکار تھے کہ کوئی بھی فضیلت اور کوئی بھی اعزاز دولت کے بغیر حاصل ہوتا ہی نہیں۔ جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ کیسے افضل ہو سکتا ہے، اسے کیسے فضیلت مل سکتی ہے۔ قرآن نے ان کی اس ذہنی کجی کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے انہیں جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، تم کہتے ہو دولت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ طالوت تم سب سے بہتر ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ کی بارگاہ میں فرمایا وجہ فضیلت صرف دولت نہیں ہوا کرتی، طالوت کو بادشاہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ علم میں تم سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ نے اسے جسمانی طاقت بھی عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی جھنجھوڑا گیا ہے، ایک بار پھر متنبہ کیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت اور اپنا ملک عطا فرما دیا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، علم والا۔ طالوت کی سرکردگی میں جب وہ جہاد کے لیے نکلے، دشمنوں کو دیکھ کر ایک بار پھر ان پر رعب طاری ہوا، اکثر و بیشتر پر بزدلی چھا گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں ایمان پختگی کے ساتھ موجود تھا، وہ میدان جہاد میں ثابت قدم رہے، اللہ کی بارگاہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے ان مٹھی بھر لوگوں کو اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر فتح بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ اصول طے فرما دیا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا جنگیں وہ طالوت کے زمانے میں ہوں یا قیامت تک، فرمایا ضروری نہیں کہ جن کی تعداد زیادہ ہو وہ غالب بھی آئیں، اللہ بعض اوقات تھوڑی تعداد والوں کو زیادہ تعداد والوں پر غلبہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز اللہ پاک کے اس حکم اور اس اعلان سے ہوتا ہے کہ جماعت رسل میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ورفع بعضهم درجات سے کیا گیا، اور پھر جو 34واں رکوع ہے اس میں آیہ نمبر 255 قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی رکوع کے اندر ہے۔ 35ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا اس کا ذکر کیا گیا، آپ کا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے بارے میں جو سوال تھا اس کا ذکر ہوا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی جو ایک بستی کو بے آباد ویران مردہ دیکھا وہ کیسے زندہ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سوال عرض کیا۔ اللہ پاک نے انہیں 100 سال کے لیے نیند عطا فرما دی، وہ 100 برس تک سوئے رہے، جب بیدار ہوئے تو ان کی سواری جو گدھا تھی
تھی اس کی ہڈیاں تک گل سڑ چکی تھی، اور جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ تر و تازہ وہیں پڑا ہوا تھا۔ بتا دیا کہ یہ ہماری قدرت ہے، ہم چاہیں تو کھانے پینے کا سامان جو چند گھنٹوں میں ہی خراب ہو جاتا ہے وہ 100 سال تک تر و تازہ پڑا رہے، اور جانور جو بڑا لمبا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے، ہم چاہیں تو اس عرصے میں اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر پیوند خاک ہو جائیں۔ فرمایا یہ ہماری قدرت ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت عزیر کی نگاہوں کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کی کھال دوبارہ پیدا کی گئی، اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو عرض کی اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں صدق دل سے جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی 4 پرندے لینے کا حکم دیا گیا، ان کو ذبح کر کے گوشت کا قیمہ بنا کے اسے مکس کر کے مختلف پہاڑیوں پر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور جب اللہ کے حکم سے ان کو بلایا تو جس پہاڑ کی چوٹی پر جس پرندے کے گوشت کا کوئی ایک بھی جز تھا وہ وہاں سے اڑ کر آپس میں ملا، ان پر دوبارہ کھال آئی، پھر ان پر پر پیدا ہوئے، اور وہ اڑتے ہوئے دوبارہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ رکوع نمبر 36 اور 37، خصوصاً رمضان کے دنوں میں جنہیں اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی ہے، انہیں ان 2 رکوعوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے؟ ایک ہے فقہی معاملات، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، فدیہ کتنا دینا ہے، فطرانہ کتنا ادا کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی، یہ فقہی مسائل ہیں۔ اور ایک ہے اخلاقی مسائل، ان آیات میں دینے والوں کا اخلاقی رویہ کیا ہونا چاہیے، اسے تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ احسان جتانے سے منع کیا گیا، جسے دیا ہے اسے دکھ دینے سے منع کیا گیا، ریا کے لیے خرچ کرنے سے منع کیا گیا، دکھاوے کے لیے خرچ کرنے سے منع کیا گیا، یہاں تک فرمایا کہ جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہے، جسے دیا اسے اذیت دی، تکلیف دی، احسان جتایا، فرمایا اس کا دیا ہوا ضائع چلا جاتا ہے۔ جب قیامت والے دن اسے حاجت ہوگی، وہ اپنے صدقات کے ثواب کا محتاج ہوگا، اس دن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اگر دنیا میں خرچ کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا۔ سو ان آیات کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآن ہمیں کیا لاہ عمل اور کیا طریقہ بتاتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ اسی سورہ مبارکہ کے 38ویں رکوع میں ایک بار پھر دن اور رات چھپ کر اور کھلم کھلا راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو یہ اعلان اور یہ بشارت دی گئی کہ ان کا اجر ان کے رب کی بارگاہ میں ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سود کے احکام اسی رکوع میں تفصیلاً ذکر کیے گئے۔ فرمایا سود، بعض لوگ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہی ہے، ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرق بڑے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا۔ فرمایا فرق سننا چاہتے ہو تو سنو، احل اللہ البیع وحرم الربا، فرق یہ ہے کہ خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا۔ جب اللہ نے حرام کر دیا ہے پھر صاحب ایمان کے لیے قیل و قال کی، بحث و تکرار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ سود اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اگر کوئی صاحب ایمان سمجھنا چاہے تو اسی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 279 کو دیکھ لے۔ فرمایا اب اگر سود کا حکم آ جانے کے بعد ابھی بھی اگر تم نے سود کا لین دین نہیں چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر سود کا لین دین کرنے والوں کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا اعلان جنگ سود خوروں، سود لینے والوں اور دینے والوں کے خلاف اسے قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ اور جس سے قرضہ لینا ہے اگر وہ تنگ دست ہے اسے مہلت دینے کا حکم دیا گیا، اور اگر فرمایا تمہیں توفیق ہے تم اسے قرضہ معاف کر دو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو۔ سود کی جو حرمت ہے اس کے ذکر کے بعد آیہ نمبر 281 جس کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ 38ویں رکوع کا اختتام اس آیت پر کیا گیا، سود کی حرمت ذکر کر دی گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دے دیا گیا، اور آخر میں فرمایا اے دنیا میں مال و دولت کی ہرس میں اندھے ہو کر ہر حکم کو بھول جانے والو، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔
ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان نے جو دنیا میں کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 39ویں رکوع میں آیا نمبر 282، جسے قرآن حکیم کی طویل ترین آیت کہا جاتا ہے، یہ آیت مداینہ ہے۔ اس آیت میں قرض کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس پر گواہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ لین دین کا معاملہ تھوڑی سی رقم کا ہے یا بہت بڑی رقم کا، فرمایا اسے لکھنے سے گھبرایا نہ کرو، شرمایا نہ کرو، آج لکھ لینا کل کے جھگڑوں سے بچنے کی وجہ بنے گا، آج اسے تحریر میں لے آنا، آج اسے ڈاکومنٹ کر لینا، یہ تمہیں کل کے جھگڑوں سے بچائے گا، ایسا کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ عدل و انصاف کے زیادہ مناسب ہے۔ سفر کے دوران اگر تحریر کا موقع نہ ہو تو رہن رکھنا، گروی رکھنے کا حکم اور اس کی صورت بھی اسی رکوع میں ذکر کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع آیا نمبر 284 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جنہیں خواتیم البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات کہا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اوپر آسمانوں سے ایک زور کی آواز آئی، اللہ کے محبوب نے دریافت فرمایا، جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا ہے، اور یہ وہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، یا آپ کے پاس سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات لے کر آیا جو اللہ نے آپ کو اپنے عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں کوشش کریں کہ یہ آخری رکوع جس کی 3 آیات ہیں، اگر ہم یہ یاد کر سکیں، اسے اپنے دل کی تختی پہ لکھ سکیں، اور تہجد کے وقت اللہ توفیق دے بارگاہ الہی میں قیام میں کھڑے ہو کر نفل میں ہم ان آیات کی تلاوت کر سکیں، یہ اللہ کی انوار و تجلیات کو سمیٹنے کی بڑی ایک خوبصورت جو ہے وہ راہ اور ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران اگلی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 220 آیات ہیں، اس کا آغاز بھی حرف مقطع الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانوں اور صفات کا تذکرہ آغاز سورت میں کیا گیا، انجیل، تورات، قرآن حکیم کے نزول کا ذکر کیا گیا، اللہ کے علم محیط کا ذکر ہوا، قرآن حکیم کی جو آیات محکم ہیں، واضح ہیں، 2 ٹوک ہیں، انہیں اصل کتاب قرار دیا گیا، اور بعض وہ آیات جو متشابہات ہیں، جن کا معنی واضح نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، اللہ نے اپنی حکمت کی بنا پر انہیں بھی قرآن کا حصہ بنایا اور بتایا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ کی تعویل میں، بحث و تکرار میں اور فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، ایسا کرنے والوں کے دل ٹیڑھے۔ اور پھر ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ تم یہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ فرمایا اہل ایمان ان متشابہات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دعا مانگتے رہا کرو کہ مولا ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن سے بچا لے، ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ دوسرے رکوع میں پھر گزشتہ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہوں نے ہماری نافرمانی کا وتیرہ اپنائے رکھا وہ ہمارے عذاب کا شکار ہوئے۔ دنیا کی گلیمر، دنیا کی زینت، دنیا کی رنگینی اور رعنائی نے ان کی آنکھوں کو چندھیا دیا، وہ احکام الہی سے روگرداں ہوئے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دنیا کی زینت سے بہتر چیز کیا ہے۔ فرمایا جو متقی ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ جن بندوں کی صفات ذکر ہوئیں، فرمایا یہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، الہی ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اسی رکوع میں فرمایا گیا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اسلام کی دعوت ہی لے کر آئے، ہر نبی جو دین لے کر آیا وہ دین اسلام ہی تھا۔ اب اس کی حتمی شکل، اس کی قطعی اور آخری شکل وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ لے کر آئیں۔ اب
محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا اب اسلام یہی ہے، اب قرآن کو ماننا اسلام یہی ہے، اور رسول اللہ کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو صدق دل سے تسلیم کرنا اب یہی اسلام ہے۔ جو اسے مانے گا وہ کامیاب ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور جو نہیں مانتا تو اے محبوب آپ کے ذمے پیغام الہی کو پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو بخوبی ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی پاک مقدس و لاریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔